اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر چمک رہا ہے۔ ہمیں آزادی جیسی نعمت حاصل ہے، ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں اور آزادی کے ساتھ دین اسلام کے اصولوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک آزاد وطن کی بدولت ہے، لیکن یہ ضرور یاد رہے کہ ہمیں یہ آزادی اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ لاکھوں انسانوں نے جان و مال کی قربانی دی، تب جا کر ہمیں یہ آزادی ملی اور ہمیں یہ پیارا پاکستان حاصل ہوا۔ ویسے تو برصغیر کے مسلمانوں کے نزدیک علیحدہ اور خود مختار ملک کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن 23 مارچ 1940 کا دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے یادگار ہے کہ اس دن مسلمانوں نے اپنی منزل کی طرف باقاعدہ طور پر پہلا قدم اٹھایا۔ اس روز لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لاہور کے منٹو پارک میں جمع ہوئے، جہاں آج مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ عہد کیا کہ وہ اپنے وجود کو اور اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے الگ وطن حاصل کریں گے، تاکہ وہاں اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ مسلمانوں کا یہی عہد پاکستان بننے کی بنیاد بنا۔ اس دن برصغیر کے مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر قرارداد لاہور پیش کی، جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ قرارداد مولوی فضل الحق مشرقی بنگال اور صوبہ یوپی پنجاب اور صوبہ سندھ کے مسلم لیگی رہنماؤں کی تائید اور حمایت سے منظور ہوئی۔ اس وقت اس تحریک کا بہت مذاق اڑایا گیا۔ ہندو اخبارات میں اس کے بارے میں ایسی تحریریں شائع کی گئیں جن سے مسلمانوں کو بہت صدمہ ہوا، لیکن ان تمام باتوں سے مسلمانوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے بلکہ اور بڑھ گئے۔ ان میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہوا، اور یوں صرف 7 سال کے بعد مسلمان اپنے لیے ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس تاریخی اہمیت کی وجہ سے آزادی سے لے کر آج تک 23 مارچ 1940 کے اس پرمسرت اور مبارک دن کی یاد ضرور تازہ کی جاتی ہے، اور اس دن کی تاریخی اہمیت کے لحاظ سے پورے ملک میں تقاریب ہوتی ہیں اور سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو منٹو پارک یعنی موجودہ اقبال پارک میں تعمیر کیے ہوئے مینار پاکستان کے متعلق دلچسپ اور حیران کن معلومات سے آگاہ کروں گا، تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسے اپنے مال اور جانوں کا نذرانہ دے کر صدیوں سے غلام برصغیر کے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا۔ مینار پاکستان کا نقشہ ترکی کے انجینئر نصیر الدین مراد نے بنایا تھا۔ اس کا رقبہ 25 ایکڑ پر مشتمل ہے اور اس کی تعمیر میں 58,70,000 روپے خرچ ہوئے تھے۔ مینار پاکستان کی اونچائی تقریباً 65 میٹر ہے۔ یہ چونکہ بادشاہی مسجد کے قریب واقع ہے، اس لیے مسجد کے احترام میں مینار کی اونچائی مسجد کے میناروں سے کم رکھی گئی۔ اس کی سیڑھیوں کی تعداد 250 ہے۔ اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ ایک 5 کونوں والے ستارے کی طرح نظر آتا ہے۔ مینار پاکستان کے 10 ستون ہیں، جو قائد اعظم کے 10 قریبی ساتھیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جنہوں نے آزادی کی تحریک میں قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ مینار پاکستان کے ساتھ ایک خوبصورت جھیل بھی ہے، جس کا رقبہ 7 ایکڑ ہے اور یہ پاکستان کے نقشے کے مطابق بنائی گئی۔ مینار پاکستان سے 3 راستے اس کے ارد گرد موجود باغ کی طرف نکلتے ہیں، جو بری، بحری اور فضائی قوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کالے رنگ کا پتھر بھی استعمال ہوا ہے، جو پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سنگ مرمر کی ایک تختی پر قرارداد لاہور مشہور خطاط محمد یوسف کے ہاتھوں لکھی ہوئی وہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا قومی ترانہ اور اللہ کے 99 نام سنگ مرمر کی تختیوں پر خوش خط لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں ہونے والے تاریخ ساز فیصلے کی روشنی میں ہمیں پیارا پاکستان حاصل ہوا ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور دنیا میں اسے ایک عظیم ملک بنائیں گے، انشاءاللہ۔